لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم لوگ گئے افغانستان میں گئے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے ہم لوگ کباب کھا رہے تھے، ایک لوگ بیٹھے ہوئے۔ ابھی یہ جو کابل کا جو میئر ہے، میرے بہت قریبی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، حاجی عبدالرشید صاحب، اس کا نام اصل حاجی محمد ہے۔ تو یہ لوگ ہمیں لے گئے تھے، ہم لوگ لے گئے، مولوی سارے کے سارے ایران کے، پاکستان کے، کہاں کے علماء آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بلا دیا، مکی صاحب اوپر سے جہاز آ گیا، وہ امریکی ڈرون حملہ والا جہاز آ گیا۔ ہم لوگوں نے کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ، کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے۔ ہم تو بھاگ رہے تھے، ہمیں تو شوگر نہیں تھا، لیکن جو بڈھے تھے جن کو شوگر تھا وہ ہم سے آگے بھاگے، ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ، موٹے تھے کچھ۔ اور پھر آگے جا کر کے طالبان نے ہم سے کہا کہ ہم کس طرح خودکش حملہ کرتے، فدائی حملہ، خودکش تو نہ کو، فدائی حملہ کس طرح کرتے۔ ان ظالموں نے کیسے حملہ کر کے مکانوں کو گراتے تھے، بم اڑاتے تھے، لیکن وہ خود ادھر سے نکلتے تھے۔ ان کا پریکٹس اس قسم کا تھا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ بارود دفن کیا۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور تو نہیں۔ ایک جگہ انہوں نے بارود دفن کیا، انہوں نے پھر ایک تار ایسے باندھی تھی۔ پھر جو بوڑھے مولوی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ دور کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے، جب یہ دھماکہ ہوگا تو اس کو دل کا ہو سکتا ہے اٹیک ہو جائے، اور وہ بندہ یہ ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ تو یہ بوڑھے مولوی جن کو دل کا عارض ہے دور، اور جس کو شوگر بھی نہ ہو، دل کی کمزوری بھی نہ ہو، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے دل کے عارض بھی نہ ہو، تو وہ کر دے کہ یہاں اس تار کو کینچی سے کاٹے، قریب میں آ کر کے۔ دوسرے دور کھڑے ہو گئے، کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو کاٹے؟ اب کوئی مولوی بھی تیار نہیں ہے۔ دھماکہ ہوگا، یہ جو قریب ہوگا اس کے لیے بہرحال یہ ہے کہ سخت قسم کا دھماکہ۔ اب میں ایسے شرمندہ ہو گیا کہ نام تو ہمارا بڑا ہے، لیکن وہاں فدائی کا جو امیر ہے وہ میرے برادر نسبتی، جس کو تم لوگ سالہ کہتے ہو، فدائی کا امیر۔ میں نے کہا یہ فدائی کا امیر ہے، میں اگر حملہ نہ کروں کہے گا ہمارا بہنوئی کتنا بڑا بزدل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ خود برادر نسبتی فدائی کے امیر ہے، میں کیا کروں؟ لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کہا جی مجھے شوگر بھی نہیں ہے، مجھے دل کا عارضہ بھی نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں۔ کینچی انہوں نے دے دی، بس یہ ہے کہ میں نے آخر جا کر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا یا اللہ، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ وہ ہو گیا دھماکہ ہو گیا۔ او دور ایک باتھ روم میں ہمارا ایک موٹا سا مولوی صاحب تھا، وہ غریب گیا ہوا تھا باتھ روم میں، اس نے سمجھا کہ امریکہ نے بمباری کی، اس نے سمجھا کہ امریکہ، اس نے استنجا بھی نہیں کیا، ناڑا لے کر ایسا بھاگا۔ بعد میں مجھے کہتا ہے او مولوی منظور بے غیرت، خدا تجھے غرق کرے بے غیرت، میرا شلوار خراب ہو گیا۔ اس لیے طلبہ سے گزارش ہے، جہاد تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے جہاد ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جی جہاد والی چیز تو بہت اچھی ہے، لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ شہادت اور یہ جہاد بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ شہادت ایسی چاہیے جس میں آدمی کمرے میں بیٹھ کر آئس کریم کھائے، یہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ایسی شہادت تو کبھی نہ آسمان نے دیکھا، نہ یہ ہے کہ کبھی زمینوں نے دیکھا۔ بعض علماء گونگے قسم کے، مولوی عبدالباقی بھی میرے ساتھ ایسے پتہ کرو، گونگے قسم کے علماء خدا کی قسم بول بھی نہیں سکتے۔ آپ مولوی منظور کو دیکھو کہ جیسے 12 بور کی طرح ایک ہی برسٹ میں 12 گولیاں ہماری زبانیں کتنی تیز ہیں، لیکن بعض لوگ سیدھے سادے ملنگ قسم کے لوگ ان کے لیے مرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں، میں نے ہزاروں علماء کو پڑھا ہے، میرے دور تفسیر میں 1.5-2 ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں، 400-500 میرا نیا مدرسے تو دور حدیث میں ہوتے ہیں، دور تفسیر میں الگ 1.5-2 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جن طلباء کو اس نالائق نے پڑھایا، ہم نے جن کو پڑھایا، وہ طلباء اپنے علاقوں میں گئے، ظالموں نے انقلاب لایا ہے۔ اس لیے کہ میں بھی دنیا کے اندر گھومتا ہوں، پھر یہ کسی مولوی کا پٹھانوں سے تعلق ہوگا، کسی مولوی کا ہندوستانیوں سے تعلق ہوگا، اردو والوں سے، کسی مولوی کا پنجابیوں سے تعلق ہوگا، وہ پنجابی، میں بروئی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی سب بولتا ہوں، میرے سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ ایسے جا کر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بخدا ہمارے وہ طالب علم جو کسی حیثیت کے ہم سمجھتے تھے کہ طالب علم میں نہیں ہے، لیکن اس ظالم نے دنیا کے اندر انقلاب لائے، پورے تحصیل کو، ڈویژن کو، ضلع کو، اپنے علاقے کا وہ تاج بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم کمزور ہیں، پٹھانوں کے علاقے میں کام کرنا کوئی آسان نہیں۔